بال کہتا ہو کہ بیٹا تجھے یاد ہے میں خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہوں، میں نے تیری کیا خواہش پوری نہیں کی، سب کچھ لا کر دیتا رہا، لیکن بیٹا اس دن انکار کرے گا، مجھے تم نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ میں گمراہ ہو کر کے مرا اور جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ کریں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور وبال کچھ نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں تمہاری اولاد میں کچھ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وہ اسی لیے نہیں کہ تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے، اس لیے نہیں، اس لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے انہیں اچھا اخلاق و آداب نہیں دیے، تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پلائی۔ میں حدیث آج ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہے تو کیا سکھائے؟ قرآن کی آیتیں بھی میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن سنیں حدیث پاک، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کچھ رک کر کے میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پہلے قرآن کی ان آیتوں کو کمپلیٹ کروں۔ لقمان حکیم کون ہے؟ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے حکیم، ان کے مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ان کی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ طے کرتی ہیں۔ لقمان، ان کے نام کے ساتھ حکیم لفظ جڑا ہوا رہتا ہے، سنا ہوگا لقمان حکیم۔ وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جانتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، سائیکالوجی، کون سے اولاد کیسی ہوتی ہے، کیا کیا ہے۔ سنو، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے یا بنیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ بیٹا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے تم پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے کرو یا آسمانوں میں یا زمین میں اندر جا کر کے کرو، ایک دن اللہ تمہارے سامنے وہ ضرور لائے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا برائی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا؟ بچوں کو کس چیز کا خوف آج ڈالتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ مت کرنا، پولیس آ جائے گی۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کا کیا ڈر دکھاتے ہو؟ 500 روپے دے دو، پولیس کا ڈر اسے خوف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن کیا اللہ کے کسی فرشتے کو رشوت دے کر کے بچ سکو گے؟ اپنے بچوں کو جس چیز کا خوف تمہیں دلانا تھا وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف۔ سچ بات میں بتاؤں، اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کا خوف ڈال دیا تو کسی سی سی ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا اسپائی نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کو۔ دل میں اگر اللہ کا خوف آپ نے ڈال دیا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے ایک روایت یہ پڑھی، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ، حسن و حسین چھوٹی سی عمر میں چھوٹے بچے تھے۔ ایک دن بچپن میں دونوں کے درمیان کچھ تکرار ہوئی، بچے آپس میں لڑتے ہیں لیکن ان کی لڑائی سیریس نہیں ہوتی، وہ کھیل کود میں ہو جاتی۔ حسنین کریمین دونوں آپس میں تکرار کر چکے اور دونوں ماں کے پاس آئے۔ ماں کے پاس آئے، کون ماں ہے؟
सैयदा कायनात, मखदूम कायनात। एक ने दूसरे की शिकायत की कि माँ इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने इनकी बात शिकायत की, इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन क्या माँ ने दोनों को पकड़कर गोशमाली कर दी, कान मरोड़ दिया, लकड़ी लेकर के मार दिया? माँ की तरबियत तो देखें। बच्चों को कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, ऐ मेरे शहजादो हसन और ऐ मेरे शहजादो हुसैन, तुम में से किसने किसको क्या कहा मुझे इससे मतलब नहीं, बस मैं इतना जानती हूं कि इससे पहले सुलह कर लो कि मौला नाराज हो जाए, इससे पहले तुम दोनों सुलह कर लो कि रब तुमसे रूठ जाए या नाराज हो जाए। बस इतनी सी बात मां की तरफ से आई कि दोनों बच्चे गले लग गए, इसलिए कि बच्चों को लकड़ी का डर नहीं दिखाया गया था, मार का डर नहीं, उन्हें डर यह दिखाया गया था कि अगर अल्लाह रूठ गया तो पूरी कायनात रूठ जाएगी। बच्चे आपस में गले मिल गए। आज बच्चों के अंदर अगर तरबियत में कोई खौफ तुम्हें देना हो तो किसी जानवर का खौफ नहीं, किसी चिड़ैल भूत परियत का डर नहीं, शैतान का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं। मेरे अजीजों, अपनी औलाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ दो कि रब्बे कायनात वो अजमत वाला शहंशाह है, वो जब कभी किसी की पकड़ करता है, गिरफ्त करता है तो पूरी दुनिया तो है उसकी गिरफ्त से आजाद नहीं कर पाएगी। इसी तरह तरबियत औलाद में मेरे अजीजों, ये बहुत आज की जरूरत की बात मैं आपके सामने रखता हूं। कितने बच्चे आज हमने देखे आवारा हुए, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे जिनके हाथों में तुमने मोबाइल पकड़ा दिया, तुम्हें डिस्टर्ब करने लग गए, इसलिए तुमने इनके हाथों में मोबाइल दे दिया, टाइम पास होता रहेगा और हम अपना काम करते रहेंगे। मैंने खुद महसूस किया है इन बच्चों के हाथों में ये तमाम चीजें आने के बाद ये वक्त से पहले बालिग हो गए। बालिग का मतलब जिस्मानी बालिग तो नहीं हुए, लेकिन शहवानी बालिग हो गए। 5 साल और 6 साल के बच्चे वो बातें करने लग गए जो शादीशुदा मर्द भी नहीं करते। दुनिया ने, इंटरनेट ने इनके सामने सारे पर्दे खोल दिए। क्या ये तरबियत के अंदाज है मेरे अजीजों? ये तरबियत के अंदाज है? आज टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्कियों के बाद अगर मैं ये बातें कहता हूं ना तो कुछ लोग कहते हैं मुल्ला मौलवियों का तो काम ही ये है कि ये मशीनों को देखना ही नहीं चाहते, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये खुद जानते नहीं, इसलिए बच्चों को पकड़ने भी नहीं देना चाहते। जालिमों, तुम्हें पता नहीं, हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के भी बहुत आगे तक जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इन मशीनों को उन बच्चों के हाथों में दिया जाए जिनको सफेद और काले का भी फर्क मालूम नहीं होता, जिनको आग और फूल का फर्क भी नहीं मालूम होता। उनके दरमियान उन बच्चों के हाथों में जब ये तुम देते हो तो जानते हैं ये कैसे कैसे बम फोड़ देते हैं, इनके अखलाक तबाह व बर्बाद होते हैं। मैंने एक बहुत बड़े दानिश्वर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने मेरी एक इस तरह की कोई तकरीर काफी साल पहले सुनी और कहा, मौलाना इतनी चीजें ईजाद हो गई, बच्चों को तो हमें ये सब देना ही पड़ेगा और आप इसको मना कर रहे हैं। मैंने कहा मैं मना नहीं कर रहा, सही इस्तेमाल की बात कर रहा हूं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ के साथ कोई बंदा किसी भी चीज को उठाए तो उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से जानता है। मेरी बहस जब हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पूरी मॉडर्न दुनिया से आप अपने बच्चों को पीछे कैसे रख सकते हैं? अमेरिका, यूरोप, रशिया कहां से कहां पहुंच गए वो मशीनों की इजाद में। अगर आप अपने बच्चों को ये इन तमाम चीजों से दूर रखेंगे तो ये बच्चे आगे कैसे बढ़ सकेंगे? तुरंत ये जो है इमोशनली सवालात है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग है। मैंने उस दानिश्वर से कहा, अच्छा आपकी नजर में ये तमाम चीजें अगर तरक्की का रास्ता है तो थोड़ा बहुत आप सर्च करके देख लो, जिन लोगों ने ये एप्पल मोबाइल बनाए या बहुत बड़े बड़े मशीनें बनाई, वो अपने बच्चों को मोबाइल छूने क्यों नहीं देते? उनके घरों में
وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے۔ یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے، تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے۔ یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے۔ ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں؟ کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2، رسول کی اہل بیت کی محبت۔ اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا۔ میرے عزیزوں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے۔ دنیا کے سامنے ایک امام عشق و محبت ہے جس نے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت دی۔ آج بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے، اور عشق و محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ اس اعلیٰ حضرت کے اتنے چرچے، تو کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر، یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ پر، لیکن ایک تعلیم تو ہر بچے کو دینا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت کو فرماتے ہیں، میں بچپن میں ہی جب اپنے والد گرامی سے پڑھنے لگا تو کچھ ایسے فن تھے، کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جس میں مجھے بڑا شوق تھا۔ وہ کون سے سبجیکٹ ہیں؟ منطق، فلسفہ اور میتھمیٹکس۔ آپ کو میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میتھس میں، میتھمیٹکس میں اتنا بلند مقام ہے، آج کوئی بھی میتھس کا ماہر سے ماہر آدمی میرے پاس آئے، میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے وہ میتھس کے فنڈے اس کے سامنے رکھتا ہوں، 100 سال بعد بھی وہ حل کرتے کرتے اس کے پسینے نکل جائیں۔ وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میتھمیٹکس آج بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی باتیں کر رہا ہوں، اوکلیدس، لوگارزم اور بہت سارے ایسے فنڈے ہیں جن کو آج کے بچے حل بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ وقت کا امام جن کو دنیا مولوی اور مولانا کہتی ہے، کتابوں میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی حل ہونا مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے ٹف میتھمیٹکس کے فنڈے سیکھے کہاں سے تھے؟ آپ نے مشہور واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک بڑے پروفیسر صاحب ایک میتھس کے مسئلے میں الجھ گئے تھے، اس کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا لندن کا سفر کرنے والے تھے، آکسفورڈ۔
اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا چلیے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب کے پاس۔ پہلے تو اس پروفیسر صاحب نے کہا یہ مولوی لوگوں کا تھوڑی نا ہے، یہ ایک میتھمیٹکس کا پنڈا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا پنڈا ہے، لیکن لندن اور جرمنی جانے میں آپ کے سفر کا جتنا خرچہ ہوگا بریلی جانے میں اتنا تو نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیجیے۔ انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں۔ آئے بریلی، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت، جو پروفیسر صاحب جو مسئلہ کئی دنوں سے حل نہیں کر پائے تھے، اذان عصر کی ہو چکی تھی، بیچ میں ملاقات ہوئی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی گڑھ سے اس کام کے لیے آئے۔ کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کیا پنڈا ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے؟ پروفیسر صاحب نے کہا وقت بہت کم ہے، نماز تو ہو لینے دیجیے، بعد میں تفصیل سے رکھتا ہوں۔ کہا آپ بتا تو دیجیے سوال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیپر کھولے، صرف اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں ادھر ادھر سے انگلیاں رکھ کر کے بتایا کہ اس کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے، اور میں ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کے لیے گئے وہ پروفیسر صاحب، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی تھی اس کے اعتبار سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالا تو بالکل درست اور صحیح مسئلہ نکلا، اس کا جواب، اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے، جس کے لیے میں لندن کا سفر کر رہا تھا یا جرمنی جا رہا تھا، وہ تو بریلی کی موجودہ خانقاہ کا ایک مولوی حل کر گیا۔ اور عصر کی نماز کے بعد جب آئے اعلیٰ حضرت تو پوچھا پروفیسر صاحب کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا بس آپ کی سنت پڑھنے سے پہلے تو میرا مسئلہ حل ہو چکا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میتھس میں وہ مقام، سائنس میں جنہوں نے نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو بھی مات دیا ہے، اس احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے نظریات کو رد کرنے والا ہندوستان کا ایک عبقری عالم، آپ نے اس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہوگا میرے عزیزو، جس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں لکھ دی ہوں، جس فیلڈ میں بھی آپ اس عبقری امام کو دیکھیں گے، سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، درمیان میں بات آئی ہے، مجھے عرض کرنا ہے۔ میتھمیٹکس میں، سائنس میں، جغرافک میں، اور تو اور آرکیالوجسٹ، اور پھر آسٹرونومی، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، اس پر مکمل کتاب لکھنے والا، یہ سارے یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے شعبوں کی بات کر رہا ہوں۔ بات صحیح ہے؟ مدرسوں میں پڑھائے جانے والی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے، یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے ان شعبوں کی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس پر مکمل انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ اب آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ اس اعلیٰ حضرت نے، اس امام احمد رضا نے میتھس کے اتنے ٹف فنڈے، منطق، فلسفہ، فلسفی کے، آسٹرونومی کے، آسٹرولوجی کے، یہ ٹف فنڈے سیکھے کہاں سے؟ کون ہے استاد؟ کہاں سے سیکھے؟ باپ نے کہاں کہاں سکھایا؟ اب سنو اسی اعلیٰ حضرت کا جواب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شروع میں مجھے میتھمیٹکس کا بڑا شوق تھا، علم منطق، علم فلسفہ، آسٹرونومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، یہ تمام چیزوں کا شوق تھا۔ ایک بار میں کتابیں لے کر کے بیٹھا تھا، منطق کی، فلسفی کی اور یہ میتھمیٹکس کی۔ میرے باپ آئے، مولانا نقی علی خان، عاشق رسول ہیں، والد اعلیٰ حضرت کے والد آئے، کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ حساب، ریاضی، سائنس وغیرہ کی چیزیں۔ باپ نے وہ ہاتھ سے اٹھا لیا، کہا احمد رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ، یہ سب تو خیرات میں مل جائیں۔ یہ ہے حدیث کی تشریح، علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کچھ سکھاؤ تو سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی محبت سکھائی رسول کی، دنیا سب چھوڑ دیا اور اس کے بعد پوری زندگی عشق رسالت کے لیے وقف کر دیا۔
آج دنیا میں عشق محبت یہ دو لفظ ایسے ہیں جب پکارے جاتے ہیں تو اس بریلی کے امام کا نام آ جاتا ہے۔ بیٹوں کی تربیت کرو تو اس انداز سے کرو کہ سب سے پہلی عادت تمہارے بیٹے کے اندر آنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، وہ ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، اپنے بچوں کا اتنا عشق اپنے نبی کا دے جاؤ۔ آج کے حالات میں میرے عزیزو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ بچوں کو رات کو لے کر آپ جب بیٹھے تو اپنی محبت نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرما بردار ہو، ہر باپ چاہتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے۔ جب بچہ 4 سال کا 6 سال کا ہو 10 سال تک ہو سکتا ہے تمہارا بچہ تمہاری ہر بات مان رہا ہو، تھوڑی جوانی آنے دو پھر دیکھو، جب تمہارا بڑھاپا آ جائے اور بیٹوں کی جوانی آ جائے، اب کون بچہ فرما بردار ہے، کون کتنا ادب کرتا ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ جب باپ جوان ہوگا بیٹا بچپن میں ہوگا، ہر بچہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، لیکن جب معاملہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ، ریٹائر ہو گئے، کام کاج نہیں کرتے، اب بچہ کما رہا ہے، پھر دیکھو بات کرنے کا انداز کیسا ہے، کہتا ابا تم خاموش رہو، تمہیں کیا معلوم۔ ایسا لگتا ہے اس نے اپنے باپ کو جنا ہے، باپ کو مشورے دیتا ہے۔ یہ ہے کئی گھروں میں ہے، باپ کو کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں جن لوگوں کو لگتی ہیں میرے عزیزوں، بچوں سے بھی میں کہتا ہوں تم جھڑک تو دیتے ہو، ابا چپ رہو نا، کیا بار بار بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو اتنا بولنے پر باپ چپ ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ دل پر کیسی چھریاں چلتی۔ جب بیٹا باپ کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، اسے اپنا پورا پرانا ماضی یاد آتا ہے، یہ میرا وہی بچہ ہے جس کو میں انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، کندھے پر بٹھاتا تھا، آج بچہ جوان ہو گیا، اب مجھے جواب دینے لگا، تاؤ بدل گئے، لہجہ بدل گیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا بیٹا سر جھکا کر کھڑا رہے، تم بڑھاپے کی بات نہیں، میں نے وہ باپ بھی دیکھے ہیں بستر پر سوئے ہیں، لکوا مار چکا ہے، ہاتھ پیر ہلتے نہیں، ایسے جو بڑھاپے میں بیمار باپ ہیں، ان باپوں کے کچھ بچے ایسے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کے پیروں کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اب تو باپ اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، بیٹا آج ادب کیوں کر رہا ہے؟ باپ تو اب مارے گا بھی نہیں، جائیداد تمہاری ختم بھی نہیں کرے گا، یہ تو فالج زدہ ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، پھر بھی بیٹا ادب کیوں کر رہا ہے؟ کچھ گھروں کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ وہ بیٹے ادب کر رہے ہیں، کون سے ہیں؟ یہ نسخہ میں آج دے جاتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجبوری کے وقت، تمہارے بڑھاپے کے وقت تمہارا طاقتور بیٹا تمہارا ادب کرنا چاہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو سنو، نسخہ یہی ہے کہ جب اللہ تمہارے ہاتھ میں اس کی تربیت دے رہا ہو، جب تم جوان اور بچہ چھوٹا ہو، اس وقت تم اپنی محبت اس کے سینے میں مت ڈالنا، بیٹا باپ سے ایسے مت بات کر، بیٹا باپ کو مقدم رکھ، نہیں، تم کچھ مت بولو اپنے بارے میں، بس اس بچے سے کہو کہ بیٹا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر کوئی نام تیری زبان پر ہو تو محمد محمد ہونا چاہیے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ باپ جب اپنے بچے کو یہ تربیت دے گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جن باپوں نے اپنے بچپن کے بچوں کو یہ ادب دیا ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، معذور ہو جاؤ، پیر ہاتھ کٹ بھی جائیں، لیکن مجال ہے وہ بیٹا تمہارا نافرمان ہرگز نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو، اور بدلے میں مولا بڑھاپے میں تمہاری محبت تمہارے اولاد کے سینے میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت اللہ ان کے سینوں میں ڈالتا ہے۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے ان بچوں کو۔ سب سے پہلی چیز کیا سکھانا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت۔ اگر یہ آپ نے اپنے بچوں کو دے دیا تو بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا انعام دیا اپنے بچوں کو۔ اور الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت کی جہاں جہاں بھی ہم نے مجلسیں دیکھی ہیں،
یہ جو ابھی چھوٹے بچے اسٹیج پر آئے، عموماً ہوتا ہے مقرر بعد میں آتے ہیں، گلی محلے کے چھوٹے بچے پہلے نعت گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کبھی نہ ہونے دینا۔ اسٹیج چاہے کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا مقرر کیوں نہ آنے والا ہو، لیکن محلے کے بچے، گلی کے بچے جب اسی منبر پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری امیدیں جاگ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہاں کے باپوں نے اپنے بچوں کی زبان پر گانے نہیں دیے، مدینے کے تاجدار کے نغمے عطا کیے۔ اتنی بات یاد رکھو، جو بچہ بچپن میں یہ کہتا ہو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، انشاءاللہ وہ جوانی میں جب اٹھے گا میرے مصطفیٰ کی نظریں اس پر ہوں گی، میرے مصطفیٰ کریم کی نظریں اس پر ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سب سے پہلے تحفے میں دو، سب سے پہلے تحفے میں دو۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، آپ کے ہاں پتہ ہے اذان دی جاتی، جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، بام نماز کچھ جگہ کہتے ہیں، اذان اقامت دی جاتی ہے، کسی مولوی صاحب کو بلائے، مؤذن صاحب کو بلائے، بانگی صاحب کو بلائے، بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، دونوں، لیکن سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے، اس کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں، بیٹا اللہ نے دیا ہے، بیٹی اللہ نے دیا ہے، شکر اللہ ہی کا ہے، تعریف اللہ ہی کی ہے، عبادت اللہ ہی کی ہے، لیکن جب ہم کان میں اذان دیتے ہیں تو جہاں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ساتھ میں ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کان میں یہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کان میں ہم یہ بھی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ آج تمہارا بچہ پہلی آواز سن رہا ہے، دنیا کی پہلی آواز سن رہا ہے، تو اس کے کانوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہیں سے تربیت شروع ہے۔ آج میں کچھ اور طریقے بتا جاتا ہوں۔ بہت ساری عورتیں اگر میری گفتگو کو سنتی ہیں تو اس پر عمل کریں، پھر دیکھنا ان اولاد میں اور ان بچوں میں جو انقلاب آئے گا، ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب بچہ حمل میں یعنی ماں کے پیٹ میں حمل میں آتا ہے، اس وقت سے اس کی تربیت پر توجہ دو۔ ماں اور باپ جو جو کام کرتے ہیں وہ پیٹ میں موجود بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حاملہ عورت گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہے اور پھر یہ سوچے کہ میرے پیٹ سے اعلیٰ حضرت پیدا ہوگا۔ حمل کے دوران ہی اس کی تربیت شروع کر دو۔ عورتوں کو چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں، اور اس قرآن پاک کے پڑھنے کا اثر ان بچوں پر ہوگا۔ آپ نے سنا نہیں، بابا فرید الدین گنج شکر گرتا ہے، اور ایک روایت میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے، جب وہ چھوٹی سی عمر کے تھے، 6 سال کے یا 5 سال کے، استاد کے پاس جب قرآن پڑھنے کے لیے ان کو لے جایا گیا تو استاد نے قرآن شروع کروایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ پڑھنے لگے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15ویں پارے سے۔ استاد نے کہا بیٹا میں پہلے پارے سے پڑھا رہا ہوں، تو 15ویں پارے سے پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا 15 پارے میں نے اپنی ماں سے پیٹ میں ہی سن کر یاد کیے۔ یہ اہل بصیرت کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جن کی مائیں کثرت سے تلاوت کرتی حمل کے دوران، ان کے بچوں پر قرآن کا شوق غالب ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج آپ کو پتا ہے کہ یہودی اس مشن پر کام کرتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں اسرائیل میں بھی خاص طور پر کچھ ایسے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں صرف حاملہ عورتیں آتی ہیں۔ حاملہ عورتیں 8 مہینے تک ان کی ٹریننگ چلتی ہے۔ ان عورتوں کو دن بھر کیا مشغولیت ہوتی ہے؟
حمل کے دوران دیکھیں یہودی ایک ایسی قوم ہے جو بہت دور تک کی پلاننگ کرتی رہتی ہے. پیدا ہونے سے پہلے آنے والے بچے کو کتنا بڑا بزنس مین بنانا ہے وہ اسی وقت طے کرتے ہیں. حاملہ عورتوں کو بہت ہی ٹف میتھس کے مسئلے حل کرنے کے لیے دیتے ہیں. وہ مسئلے حل کرتی رہتی ہے. دماغ جتنا لگاتی ہے ان کا خیال یہی ہے کہ بچہ اتنا ہی ذہین پیدا ہو. بہت سارے ایسے مسئلے ان کو دیے جاتے ہیں جن کو حل کرنے میں وہ پورا دن گزارتی. بزنس کے، تجارت کے بہت سارے معاملات وہ عورتیں ڈسکس کرتی رہتی ہیں. اچھی غذائیں کھاتی ہیں اور ان کی 8 مہینے تک تربیت ہوتی ہے. پھر کوئی یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ماسٹر پلاننگ کر رہی. ہمارا حال یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا بچہ کب پیدا ہوا اور پیدا ہو بھی گیا. جس دن پیدا ہوا اس دن تو پیڑے اور جلیبیاں تو بٹ گئی. بعد میں پھر باپ کو بھی احساس نہیں رہا بچے کو کرنا کیا ہے. بچہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. آج کے حالات یہ ہیں کہ پوچھو ان بچوں سے، ان کی ملاقات اچھے طریقے سے اپنے ابا سے صرف سیٹرڈے سنڈے ہی ہوتی ہے اور وہ بھی پکنک کے نام پر ہوتی ہے. اس لیے کہ باپ جس وقت بستر سے اٹھ رہا ہوتا ہے بچہ تو اسکول جا چکا ہوتا ہے یا ٹیوشن گیا ہوتا ہے. اور جب باپ اپنی ڈیوٹی سے آ رہا ہوتا ہے بچہ شام کی ٹیوشن میں ہے، تھکا ہار آتا ہے، ادھر کھایا اور سو گیا. ٹائم نہیں ہے. شہر کی دوڑ بھاگ ٹائم ہی نہیں ہے. مکمل ان کو اسکول کے حوالے ہم نے کر رکھا ہے. صبح سے لے کر رات تک ان پر اتنا بوجھ ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کے وقت بھی نہیں بتا پاتے. وہ کہانیاں سنانا، وہ لوریاں سنا کر کے سلانا، یہ سب دور ختم ہو گیا. اب بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے. ماں کو بھی موبائل میں چیٹنگ کرنا ہے، باپ کو بھی کرنا ہے. تو بچے کو کون کہانیاں سنائے گا، کون لوریاں سنائے گا. میرے عزیزوں، کہانیاں اور لوریاں یہ جو پرانے بزرگوں کے طور طریقے تھے وہ صرف گڈے گڑیوں کی کہانیاں نہیں سناتی تھی. تمہیں پتہ ہے ایک بچے کی بات میں بتاتا ہوں. اسکول میں چوتھی کلاس کا بچہ ٹیچر سب سے پوچھ رہے ہیں بیٹا تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے. اسکول میں ہوتا ہے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا. کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، الگ الگ، میں پروفیسر بنوں گا. ایک بچہ اٹھا، استاد نے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے. وہ بیٹا کہتا ہے میں نور الدین زنگی بنوں گا. یہ ایک عجیب سا جواب آیا. پائلٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پروفیسر بننا کامن چیز ہے. بچوں کے خواب ہوتے ہیں یا ان کو یہ بتایا گیا. اچانک اس طرح کا جواب آیا کیسے؟ استاد بھی چونک گیا. پوچھا کہ بیٹا یہ کیسے تم نے کہا، یہ کون ہے نور الدین زنگی؟ استاد کو نہیں معلوم. لڑکے نے کہا میں نے اپنی ماں سے رات کے سوتے وقت یہ کہانی سنی تھی، میں نے ماں سے سنی تھی. کہا کیا ہے وہ کہانی بتا. کہا ایک وقت مدینہ طیبہ میں 2 یہودی داخل ہو گئے مسلمانوں کے بھیس میں، اور مسلمانوں کا بھیس ڈال کر وہ رسول پاک کی قبر انور کے قریب ایک کمرے میں رہنے لگے. لیکن ان کا ناپاک منصوبہ یہ تھا اپنے کمرے کے اندر سے سرنگ کھودتے ہوئے حضور کی قبر تک جا رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تک جا کر حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنا ان کا مشن تھا، جس کے لیے وہ مسلمان بن کر کے کئی دنوں سے رہ رہے تھے. لیکن جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی کے استاد نور الدین زنگی بغداد کے خلیفہ تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور الدین زنگی کے خواب میں آئے اور یہ 2 چہرے دکھائے. کہا نور الدین ان 2 لوگوں سے میری قبر کی حفاظت کرو. دونوں چہرے دکھائے. نور الدین زنگی بغداد سے دوڑتے ہوئے سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے تھے. آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. مدینے پہنچ کر کے انہوں نے تلاش کیسے کی، پورے مدینے والوں کو دعوت دی کہ سب آ جائیں، ہر کوئی اپنے گھر. سب آئے لیکن وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے. نور الدین زنگی نے پوچھا کوئی بچا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا کوئی نہیں بچا.
پھر آخر میں لوگوں نے کہا بس دو پرہیزگار لوگ ایسے ہیں جو اپنے حجرے سے کبھی نہیں نکلتے اور رسول اللہ کے دربار سے متصل عبادت میں رہتے ہیں. نور الدین زنگی نے کہا میں انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جب انہیں بلایا گیا تو یہ وہی دو چہرے تھے جن کو خواب میں میرے آقا نے بتایا. پورے مدینے والے کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگار لوگ ہیں, عبادت گزار ہیں, ہم وقت تسبیح میں رہتے ہیں. نور الدین زنگی نے کہا کچھ تو بات ہوگی, میرے آقا یوں ہی نہیں پڑھا آپ سے. ان کے کمرے کی تلاشی لینے کے لیے خود خلیفہ وقت گئے. ان کی چٹائیاں اور بستر جب ہٹایا گیا تو دیکھا ایک لمبی سرنگ کھودی ہے اور قبر رسول کو پہنچنے میں بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا. جلال میں آ گئے, ان دونوں کو پکڑا اور تحقیقات کی تو پتا چلا کہ یہ یہودی تھے, حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے لیے آئے تھے. نور الدین زنگی نے انہیں سخت ترین سزا سنائی, انہیں قتل کیا گیا. یہ واقعہ پیش آیا, نور الدین زنگی اتنا روئے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور پاک کی قبر تک کوئی پہنچ گیا. پھر انہوں نے سیسا پلا کر قبر اطہر کے اطراف 16 گز اندر اور 16 گز اوپر تک ایسی دیوار بنائی کہ وہ دیوار آج بھی موجود ہے گنبد خضرا کے نیچے. آج بھی نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیوار آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پہرے داری کر رہی ہے. 800 سال سے دیوار کھڑی ہے. یہ واقعہ ہو گیا, ماں نے اپنے بیٹے کو سوتے وقت واقعہ سنایا تھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا. لیکن بچوں پر کتنا اثر ہوتا ہے سنیے. اسکول روزانہ جاتا آتا تھا اور ٹیچر نے جب پوچھا کیا بنو گے, کہا نور الدین زنگی بنوں گا. استاد نے پوچھا یہ تصور, یہ خیال تیرے دماغ میں آیا کیوں؟ بچہ کہتا ہے نور الدین زنگی کا مقام تو دیکھو, میرے مصطفیٰ نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا بن جاؤں میرے آقا اپنی پہرے داری کے لیے مجھے منتخب کرے. یہ ہے ماں باپ جب تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو بچے جوان ہو کر میرے مصطفیٰ کے عظیم سپاہی بن کر نکلتے ہیں. عزیزان گرامی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, توجہ, علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنے بیٹوں کو 3 عادتیں ضرور سکھا دینا. حب نبیکم, پہلا تمہارے نبی کی محبت. دوسرا حب اہل بیتہ, ساتھ ہی ساتھ رسول کے اہل بیت کی محبت بھی سکھانا. بچوں کو پنجتن پاک کے نام ضرور یاد کرا دینا. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء العاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, اسی لیے ہر بچے کو حضور کے اہل بیت کی محبت ضرور سکھانا. اور یہ بھی بتایا بزرگوں نے حسن و حسین کا تذکرہ اور فاطمہ زہرا علی کا تذکرہ حلال اولاد ہی کیا کرتی, جن کا نسب پاک ہو, جن کے ماں باپ اچھے اخلاق کے ہوں, وہی بچے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھانا. اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے کیا فرمایا, قراءۃ القرآن الکریم. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. اس لیے اے عزیزو, ہر بچے کو قرآن پاک کمپلسری پڑھاؤ, ضرور پڑھاؤ. ایک ہی تو کتاب ہے تمہارے پاس, تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی کتابیں نہیں ہیں, مقدس کتابیں, جن کو آج بہت سارے دوسرے ادیان کو میں نے دیکھا ہے, ان کو یہ طے کرنا ہی مشکل ہے کہ کون سی اصل کتاب ہے, کون سی نقل کتاب ہے. لیکن الحمدللہ قرآن 1400 سال سے چیلنج دیتا آ رہا ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر ہمت ہے تو اس کو انکار کر کے دکھا دو. وہ معجز کلام ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ. آج بھی اگر کچھ باقی ہے تو قرآن کی شکل ہے. لیکن اس قرآن کو آج تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا تمہیں؟ ایک ہی تو کتاب تھی تمہارے پاس. میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو دوسری کلاس تک پڑھے اور چھوڑ دی اپنے زمانے میں. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, دوسری کلاس تک پڑھے اور چھوڑ دیے. صحیح قسم کی انگلش بھی نہیں آتی لیکن آئی فون چلاتے. ہم نے پوچھا اس میں تو بہت سارے فیچرز ایسے ہیں جس کے لیے یہ کچھ تو لینگویج جاننا ضروری ہے. وہ کہا یہ دیکھتے دیکھتے استعمال کرتے کرتے زبان بھی آ گئی. اللہ اکبر, تم
آئی فون استعمال کر سکتے ہو، اللہ کا کلام پڑھنے کی تمہارے پاس کوئی فرصت نہیں۔ کاش آج بھی قرآن روز اٹھاتے رہتے، دیکھتے دیکھتے قرآن خود ہی سینے میں آ جاتا۔ قرآن رفیق ہے تمہارا، قرآن دوست ہے تمہارا۔ تمہیں پتا ہے امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، نزا کا وقت ان کا قریب تھا، سکرات کا وقت، لیکن کوئی نزا سے باہر نہیں آتا۔ نزا کا وقت آتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ امام احمد بن حنبل نزا کے حالت میں جا کر کے واپس آئے، لیکن وہ بتاتے ہیں میری جانکنی کا وقت تھا، سکرات کا وقت بہت شدت کا تھا، پیاس شدت کی لگی تھی۔ اس وقت ابلیس لعین سامنے آیا، امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں، اور وہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ پانی ٹھنڈا میٹھا میرے سامنے لایا، میرا حلق سوکھ رہا تھا، میں قریب والوں کو بول بھی نہیں سکتا تھا کہ پانی چاہیے، لیکن یہ ابلیس مجھے پانی دینے کو تیار تھا۔ کیا کروں، پانی لے لوں، حلق کی اس کڑواہٹ کو، اس سختی کو نرمی میں تبدیل کر لوں، کیا کروں؟ گھبرائے ہوئے تھے ایمان کے لیے۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت نوجوان وہاں آتا ہے، اور وہ گھونسے مار مار کے شیطان کو بھگاتا ہے۔ شیطان ڈر کر کے بھاگ بھی گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے اس وقت مدد کے لیے کون آیا؟ اس حسین نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تو کون ہے، میں تجھے جانتا نہیں، اور اس ابلیس لعین سے تو نے مجھے کیوں بچایا؟ وہ پلٹ کر کہتا ہے اے احمد بن حنبل، میں اللہ کے کلام کا سورہ یاسین جسے تم روزانہ تلاوت کرتے تھے، اللہ نے مجھے آج شکل دی اور بھیجا کہ ابلیس شیطان مردود تمہارے نزا کے وقت سختیاں لا رہا ہے، اور جب کبھی مجھے تلاوت کرنے والا مصیبت میں ہوتا ہے تو میں اس کا رفیق بن کر کے جاتا ہوں۔ قرآن تمہارا رفیق ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، قبر میں دفنا کر تمہارے اہل خانہ جب چلے جاتے ہیں، تمہارے احباب منو مٹی تلے تمہیں دبا کر چلے جاتے ہیں، روشنی کا ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑتے۔ کوئی قبرستان میں دیکھا ہے کھڑکی چھوڑا کسی کے لیے؟ ایسا ٹائٹ دفن کر کے آتے ہیں کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ ارے آج 6x8 کے پلنگ پر بھی سو کر کے بے چین رہنے والے، سوچو 2 فٹ میں تمہیں سلایا جاتا ہے، 2 فٹ کی چوڑائی بھی نہیں دیتی، اور اس وقت اندھیرا اتنا کہ سب کچھ بند ہو چکا ہوتا ہے، سورج کی ایک کرن بھی قبر میں نہیں آتی، میت گھبرا جاتی ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ ہر مرنے والا خوف سے وہاں تھرا رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے گھر والے تھوڑی دیر اور رک جائیں، میرے رشتے دار مجھے دفن کر کے چلے نہ جائیں، لیکن کوئی رکتا نہیں، سب دھیرے دھیرے قبرستان سے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں رکتا، عزیز باپ بھی نہیں رکتا، عزیز